دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز جیسے پاکستان کی ISI ہے، امریکن CIA، برطانوی MI6، اسی طرح انڈین انٹیلیجنس ایجنسی RAW۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے بنیادی جو مقاصد ہیں وہ انفارمیشن گیدرنگ ہے کہ جس سے اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل تھریٹس اور ایک ہوتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز۔ جیسے انٹرنل سیکیورٹی چیلنج جیسے ہمارا کراچی میں ہوا، بلوچستان میں، کوئٹہ میں، اور یہ ہمارے معلومات میں تھا، صرف سیاسی فیصلے کی ضرورت تھی، انٹیلیجنس معلومات ہمارے پاس موجود تھیں۔ ایک ایک آدمی جو ان مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا ان کو ہم نے دبوچا، اور یہ تحریکیں بہت بڑی یہ کارروائیاں ہوتی، اور یہ پاکستان کو اسے بخرے کرنے میں جس لیول پر پہنچی ہوئی تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان جیسی کارروائی کر کے ان کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا کمال ہے۔ اسی طرح فارن تھریٹ سے اب وہ ہمارا موقع نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی RNW، اس کا کیا کردار رہا، اس کی کیا کارگزاری رہی ہے بھارتی مملکت کے لیے۔ 1962 میں جب چین نے بقول انڈیا اس کے علاقے میں انویژن کی، قبضہ جمایا، تو RNW کو کچھ بھی علم نہ ہو سکا۔ یہ اس کا ٹوٹل فیلیئر تھا۔ جب چینی افواج بھارتی علاقے میں بھارتیوں کے بقول، حالانکہ یہ متنازع علاقہ ہے، چینی علاقہ ہے، وہاں پر داخل ہو چکی تھیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تقریباً 8-9 ہزار اسکوائر کلومیٹر پر۔ تو پھر بھارتیوں کو پتہ چلا، اور جب تک وہ آئے تو یہ جو واقعہ تھا یہ ایک قصہ پارینہ بن چکا تھا، اور چینوں نے اپنے قدم بڑھا لیے تھے۔ بقول انڈین رپورٹس کے سینکڑوں آدمی قتل ہوئے، بھارتی فوجی سینکڑوں قیدی بنائے گئے، اور 1300-1400 زخمی ہوئے، جس کا انجام ہوا۔ اس کے بعد پھر کارگل کا انسیڈنٹ ہوا۔ کارگل میں جب پاکستانی مجاہدین پاکستان کا کاز کے لیے جو بھی لڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، وہ مجاہد کہلاتا ہے، چاہے اس کو تنخواہ دی جا رہی ہو، تنخواہ نہ دی جا رہی ہے، یہ مجاہدین کہلاتے ہیں۔ تو تنخواہ دار تو فوج ہوتی ہے، اور بغیر تنخواہ تو میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے۔ جب مجاہدین کو وہاں پر بیٹھ ہوئے کچھ ہفتے گزرے، تو پھر انڈین انٹیلیجنس کو چرواہوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ انڈین راہ کی کردار پر ایک بہت بڑا سوال نشان تھا کہ اتنا بجٹ، اتنی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے باوجود وہ انٹیسپیٹ نہ کر سکے، نہ ان کے پاس معلومات جو ان کا کام تھا اکٹھی کر سکے کہ کس نے انویژن کیا ہے۔ اس کے بعد اب جو موجودہ آپ دور دیکھتے ہیں، اس میں انیشیٹ تو انڈیا نے کیا کہ جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ سی پیک پر ہندوستانی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی، جس نے چائنا کو مجبور کیا کہ وہ پورے ہندوستان کے شمالی بارڈر پر، تبت سے لے کر نیپال تک، اس پر اپنی انیشیٹو ظاہر کرے۔ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کے عزائم سی پیک کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی امریکہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوئی اور یہ اگریشن کی طرف ان کا پروگرام بنا، تو پھر چائنا نے ان
انتہائی صورت سے اپنی ڈپلائمنٹ کی، اور را کی یہ بہت بڑی ناکامی تھی کہ بقول ان کے کہ چین ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے، لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا ڈٹا ہوا ہے، چائنا کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ بھائی ایک سٹانس اپناؤ، یا تو تمہارے علاقے میں آ گئے ہیں یا نہیں آئے۔ اگر تمہارے علاقے میں نہیں آئے تو چیخ و پکار کیوں ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید نہیں آنے دیں گے، یہ اپنے علاقے میں رکے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نیپال جو ایک ہندوستان کے زیر اثر علاقہ تھا، نیپال ایک انیکسڈ علاقہ ہی سمجھا جاتا تھا انڈیا کا، وہاں پر جو یکدم یہ چیزیں ابھری ہیں، جو کالا پانی کی کلیمز ہیں روڈز کے، تو یہ بھی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نیپال میں اتنی اس کی روٹس تھی، اس کے باوجود وہ انٹیسپیٹ نہ کر سکے۔ یہ کتنی بڑی ناکامی ہے راؤ کے لیے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے راؤ کے لیے، اور اس کے جو سربراہ اس وقت این ایس اے اجیت ڈووال، یہ ان کی زندگی کی جو بھی کارگزاری ہیں، ان کو یہ ایک واقعی سب پر پانی پھیر گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈینز کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سیریکوری جو کوریڈور ہے، جو 7 سسٹر اسٹیٹس کو ملا رہا ہے، اس کے نزدیک چائنا پہنچ چکا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ معاملات کو سیٹل ہونے دیں، یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب انتظار کر رہا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ ہو، انڈیا کے ساتھ کون کون کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کس حد تک انڈیا کی ہیلپ کرے گا۔ اگرچہ چائنا اس سے قطعی طور پر معروف نہیں ہے کہ امریکنز انڈیا کو تھپتھپا رہے ہیں، کیونکہ امریکن تو افغانستان میں اپنی شکست نہیں بچا سکے، وہ انڈیا کو کیا امداد کریں گے۔ تو یہ تھوڑی سی دیر اور ٹھہریں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں 7 سسٹر اسٹیٹس یہ جائیں گی اقوام متحدہ میں، وہاں پر یہ درخواست کریں گی کہ انڈیا نے ہماری ٹیریٹری پر زبردستی قبضہ جمائے ہوا ہے، ہمیں ان سے جان چھڑائی جائے۔ تو پھر چین کو بھی درخواست کریں گی مدد کے لیے، اور اس طرح سیریکوری کوریڈور جس پر عملاً آمد و رفت ختم ہو جائے گی، اور یہ 7 سسٹر اسٹیٹس یہ آزادی کی جانب چلی جائیں گی، اور یہ چاہنے کی ضرورت بھی ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیکسٹ اسٹیج پر یہ ہونے والا ہے۔ اور اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے بھارت کو ان ساری 1 سال 1.5 سال میں، وہ یہ ہے کہ جو وہ ایکسپوئر دے رہا تھا بھارتی میڈیا انڈین آرمی کو، انڈین اسٹیٹ کو، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی قوت ہندوستان ہے۔ بلا شبہ یہ افرادی قوت، رقبے کے اعتبار سے قوت تھی، لیکن یہ پوسچر ایسا بنا تھا کہ جن کی اٹیچمنٹ ہے انڈین کے ساتھ یہ محفوظ ہیں، اور انڈیا ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے۔ لیکن جب یہ لداخ میں چینیز اندر آئے، نیپال نے اپنی ظاہراً چائنا کی طرف دکھائی، اور جو بھوٹان، سکم یہ بھی سرا پر چڑھ رہے ہیں، تو سب سے بڑا دھچکا یہ پہنچا کہ انڈین جو کمٹمنٹ ہے چھوٹی اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ان کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، ان کے کسی وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ڈریگن اب آیا ہے، نیچے اترا ہے، یہ سب کو کھا جائے گا۔ باقی باتیں اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ اب ٹائم شارٹ ہو رہا ہے۔